امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جس طرح انسانوں کو نزع کی تکلیفیں ہوتی ہیں، کیا اسی طرح پرندوں اور دیگر جانوروں کو بھی ہوتی ہیں؟ انسانوں کی روح تو حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام قبض فرماتے ہیں، جانوروں کو موت کون دیتا ہے؟ کیا اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں؟ دو سوالات اکٹھے ہو گئے. ایک تو میرے پوتے پوتی ماشاءاللہ ذکر بھی کر رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے صحابہ کرام کی شان عظمت نشان میں. سوال بھی کیا کہ یہ طوطوں کے سامنے ذکر اللہ کرنے کے متعلق ثواب ملے گا کہ نہیں. تو حاجی اس سے ثواب اس صورت میں ملتا ہے جبکہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا جائے، تو یہ ذہن میں ہو کہ میں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ ثواب بھی ملے گا. ورنہ خالی ویسے ہی اگر کرتے ہیں تو پھر ثواب ملنا، یہ نابالغ کو بھی ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ جبکہ وہ اتنا سمجھتا ہو، نیت کو سمجھتا ہو کہ نیت کیسے ہوتی ہے. تو میں نے کہہ رہا کہ جیسے کہ نیت ذہن میں یہ ہو کہ میرا رب خوش، اللہ خوش ہوگا، میں یہ پڑھوں گا تو اللہ اللہ کروں گا تو اللہ خوش ہوگا. واقعی اللہ پاک تو خوش ہوتا ہے اس کے ذکر سے. تو میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں نیت ہو نا تو پھر ثواب ملتا ہے. باقی خالی ویسے ہی طوطوں کو سنانے سے ثواب نہیں ملتا. ہاں اگر یہ نیت ہے کہ میں طوطوں کو اس لیے سناتا ہوں کہ یہ طوطے کو رٹیں، یاد کریں، پھر یہ بھی اللہ اللہ کریں، تو جب یہ اللہ اللہ کریں گے تو طوطا تو مکلف نہیں ہے، یعنی اس کو ثواب گناہ نہیں ہوتا، اس کو ثواب بھی نہیں ملتا طوطے کو ظاہر. لیکن یہ کہ اس میں یہ نیت ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ اللہ کرے گا تو دوسرے مسلمان اس کو سنیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا، ان کو اللہ پاک کا ان کو بھی ذکر یاد آئے گا کہ طوطا اللہ اللہ کرے گا تو وہ بھی ان کی زبان پر بھی اللہ اللہ جاری ہو. تو اس نیت سے اگر طوطے کو اللہ کا ذکر سنائیں گے، درود شریف سنائیں گے کہ یہ یاد کرے اور اس طرح فائدہ ہو کہ دوسرے مسلمان سن کر ان کا دل خوش ہوگا، تو یہ بھی ایک ثواب کی نیت ہے. ایک اچھی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذکر اللہ کرے، درود شریف پڑھے
اور یہ ذہن بنائے کہ یہ طوطا قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے یا اللہ تیرا ذکر کیا تھا. تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے. تو اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جانور جو ہے نا، یہ مرغیاں دکھائی تھی ابھی کہ ان کو نزا کی کیا تکلیف ہوگی جس طرح انسان کو ہوتی ہے. تو ایسا کچھ کہیں پڑا نہیں ہے جانور کو نزا کی تکلیف ہو. اور جانور جیسا لاکھوں لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں، تو کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے نا، ان کو گناہ ثواب نہیں ملتا، نہ ہی یہ مطلب کلمہ پڑھتے ہیں، نہ یہ کفر اسلام جیسے ایک انسان کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوتی. البتہ یہ ان کی بھی روح فرشتے قبض کرتے ہیں. مزید مفتی صاحب دیکھیے کیا فرماتے ہیں. جی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ایک تو فی نفس ہی یعنی خود سے جو تکلیف ہوتی ہے ذبح کی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نزا کی سختیاں جو ایک جن و انس کے اوپر طاری ہوتی ہیں ویسا کہیں پڑا نہیں ہے، اور بظاہر ایسا سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ جو نزا کی تکلیف ہے یا اس کے بعد کی تکلیف ہے اس کے بارے میں حدیثوں کے اس کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے. تو بظاہر یہ ہے کہ جو ہے وہ تکلیف اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو نزا کی تکلیفیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو کفار ہیں ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے، اور اگر مسلمان کا اچھا خاتمہ ہوا ہے اس کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے گناہوں کی تخفیف کا سبب بنتی ہیں، وہ بظاہر ان جانوروں کے اندر نہیں ہیں. گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے، اجر ملتا ہے مومن کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ یہ دعا بھی نہیں کرتے تھے کہ مجھے نزا کی تکلیف نہ ہو، بولے اس میں بھی مجھے ثواب ملے گا. ثواب کی ان کی اتنی حرص تھی، جذبہ. سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ اسلام کے پہلے مجدد اور تابعی بزرگ تھے، مشہور بزرگ ہیں. یہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی انہوں نے زیارت کی، صحبت اٹھائی. نیک پرہیزگار گزرے خلفاء راشدین میں سے علماء نے ان کو شمار کیا ہے. تو جانوروں کی روح بھی فرشتے ہی قبض کرتے ہیں. کہ ملک الموت علیہ السلام کا ایک ارشاد شرح صدور میں پڑھا بھی تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ کے حکم کے بغیر قبض نہیں کرتا. تو اب یہ کہ اس میں روایتیں پھر مختلف ہیں کہ آیا ملک الموت علیہ السلام اکیلے ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے اور معاونین ہیں. تو یہ روایتیں بھی کہ آپ کے دیگر معاونین فرشتے بھی ہیں، یعنی جو آپ کے ہیلپرز فرشتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.